اس موقع پر مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ہم لوگ مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اچھی طرح سے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا نہیں، یہ مسئلہ صرف اسرائیل اور عربوں کا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ مسئلہ پورے دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ قبلہ اول کے حقدار وہی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور شروع ہی سے روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے اور بے شمار لاکھوں انبیاء جو ہے وہاں پر 1,24,000 انبیاء میں سے بیشتر انبیاء جو ہے اس سرزمین کو اپنا مسکن بناتے رہے ہیں۔ وہ بابرکت زمین ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور پھر وہ مقام اسراء اور معراج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سن 15ویں ہجری میں یعنی ہجرت کے 15ویں سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ مسلمانوں نے نصارہ سے اس کو فتح کیا تھا، اور خود نصارہ نے اس کی چابیاں جو ہے حرم کی چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی۔ تقریباً اس کے بعد سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا ہے۔ بعد میں جب صلیبی جنگیں ہوئی تو پھر صلیبیوں نے مسلمانوں سے اس کو چھینا اور تقریباً 88 سال تک جو ہے ان کے ہاتھ میں رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جو ہے اس کو حاصل کیا، اس کے بعد سے برابر مسلمانوں کے پاس رہی۔ استعمار آپ جانتے ہیں، یہ دنیا کی جو عالمی استعماری قوتیں ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، کمزور ملکوں کو ہڑپا ہے اور وہاں پر اپنی زور و زبردستی کے ساتھ اپنی حکومتیں وہاں پر قائم کی ہیں۔ اس میں سے پورا بر صغیر بھی ہے اور ان میں سے شرق الاوسط بھی ہے، مشرق وسطیٰ بھی ہے۔ تو 1947 میں برطانیہ نے زبردستی جو ہے وہاں کی سرزمین میں ان کو لا کر بسایا، مختلف دنیا کے گوشوں میں بسنے والے یہودیوں کو زبردستی لا کر وہاں پر بسایا۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے ریزولوشن سے ایک آزاد ریاستی حکومت اسرائیل کی وہاں پر بنائی گئی، اور پھر وہ زور زبردستی سے بندوق کے نوک پر وہاں کے افراد کو ان کے گھروں سے نکال کر بے گھر کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا، ان کے گھروں کو چھین لیا گیا اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک ناجائز ریاست جو ہے وہاں پر قائم کی گئی۔ اسے پوری دنیا جانتی ہے، یہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے۔ اب سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی طاقتیں، انسانی حقوق کے علمبردار بظاہر دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے نعرے لگانے والے لوگ، وہ اس کے ساتھ، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، تمام یورپی اقوام ہیں جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو امت مسلمہ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف چند مٹھی بھر فلسطین کے بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بنا کر پورے عالم اسلام کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ میں ریزولوشن پر ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور انسانی حقوق کو وہاں اسرائیل پامال کر رہا ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کے پشت پناہی پر کھڑے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ جو ہے ہزاروں معصوموں کا قتل، ناحق قتل ہو رہا ہے، سویلینس پر جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی پوری بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے علمبردار، جھوٹے علمبردار وہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو پوری امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے، اور پوری دنیا میں جو امن پسند، عدل پسند، انصاف پسند انسان ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا دنیا کے دوسرے ممالک ہو، ایون جرمن میں بھی، سب لوگ جو ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ واقعی یہ اسرائیل ظالم ہے، جابر ہے، اور وہ نہتے فلسطینیوں پر، نہتے مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کی ایک لمبی ظلم کی داستان۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ تو ارض مقدسہ جو ہے یہ امت مسلمہ اس کی حقدار ہے، امت مسلمہ ہی جو ہے اس کی وارث ہے، اور اس کی بازیابی کے لیے ہمیشہ سے کوششیں
پوری دنیا میں مسلمان کرتے رہے ہیں. اتفاق سے اب جو ہے وہ آواز ذرا دب گئی ہے میڈیا کی وجہ سے. اب دوبارہ سے اس آواز کو ہم کو اٹھانا چاہیے. اور فلسطینی بھائیوں سے ہمارا دو طرح کا رشتہ ہے. ایک رشتہ جو ہے ایمانی اخوت کا رشتہ ہے, وہ ہمارے ایمانی بھائی اور مومن آپس میں جو ہے ایک جسم و جان کی طرح. کہاں بھی تکلیف کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ افریقہ میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ کسی اور گوشے میں ہو, ایشیا میں ہو, ہم سب جو ہے ایک جسم و جان کی طرح ہیں. تو ایمانی اخوت کا مظاہرہ, ان کے ساتھ ہمدردی اور انسانی یکجہتی کا مظاہرہ ایک تو ہم کو کرنا چاہیے. ان کے لیے دعائے خیر بھی کرنا چاہیے. اور ایسے خصوصاً ظلم کے موقعوں پر جو ہے ہم کو قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو فلسطینی بھائیوں کی طرف سے جو حملہ ہوا وہاں پر, حقیقت میں جو ہے وہ مظلوم ہے. ایسے کتنے حملے ہیں جو اچانک اسرائیل کرتا ہے. ابھی اپنے دفاع کے لیے وہ بھی نہ کرے تو کیا کرے. تو یہ حقیقت میں ان کی طرف سے جنگ چھیڑنے کی بات نہیں ہے. حقیقت میں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں. دنیا جانتے ہوئے بھی بعض ہمارے نادان بھائی جو ہے وہ ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں, اس کے وجود کو انہوں نے تسلیم کر لیا, حالانکہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اس کا وجود ناجائز ہے. تو اس وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہوئے ہیں. اور ایک دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل اس کو غزہ کو بنا دیا گیا. رہتے چاروں طرف سے ناکہ بندی ان کی کر دی گئی ہے, بنیادی ضرورتوں سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. اور آئے دن جو ہے اسی طرح کا معاملہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتنے ریفیوجیز ہیں, ان کے کیمپوں میں جو ہے ان کو پھیلا کر رکھا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہیں سو گنے چنے لوگوں بھی جو ان کے خلاف میں آواز اٹھاتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, عدل انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں, ان کو پوری طریقے سے کچل دیا جائے, ختم کر دیا جائے, تاکہ کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھائے. پھر ان کے استعماری قوتوں کے اپنے ایجنڈے پر وہ عمل کرتے رہے. اصل بات یہ بات دب جا رہی, تو اس لیے اس بات کو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس کی بنیادی اس کے حقوق ہے, اس کی آزادی اس کو حاصل ہے, تو وہ وہاں اس کو آزادی کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے. تو اس لیے ہم کو حق کے فلسطینیوں کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. یقیناً وہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے عالمی برادری کو ہمیں بیدار کرنا چاہیے, آواز دے کر کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ظالم کا ساتھ ہرگز نہ دو. انشاءاللہ ظلم کبھی بھی پنپتا نہیں ہے, دیر سویر جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی ہی رہی ہے. انشاءاللہ ایک دن جو ہے یہ اسرائیل کا ظلم بھی ختم ہوگا. انشاءاللہ وہ خطہ جو ہے امن و امان سے انشاءاللہ بھرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس موقع پر سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا ایک گروہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, بعض روایتوں میں قاہرین علی عدوہم لا یضرہم من خذلہم الی یوم القیامہ, کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا, حق پر قائم رہے گا اور اپنے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا. اور وہ دنیا کا کوئی بھی شخص یا دنیا کی کوئی طاقت جو انہیں بغیر مددگار چھوڑ دے گی وہ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ اسی حالت میں غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ببیت المقدس وفی اکناف بیت المقدس, کہ وہ بیت المقدس میں اور اس کے اطراف اکناف کی سرزمین میں ہوں گے. تو ہمیں یہ حق کے پروانے, حق کے متوالے, حق و انصاف کے علمبردار ساری دنیا کی طرف سے فرض کفایہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ, ان مظلومین کے ساتھ, ان حق پرستوں کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے. ظالم کا ساتھ ہم کو نہیں دینا چاہیے. ڈنکے کی چوٹ ہم کو کہنا چاہیے کہ ظالم ظالم ہے, ظالم کو ظلم سے روکا جائے, پورے عالمی برادری مل کر روکے اور مظلوم کی حمایت کی جائے. مظلوم کی حمایت میں ہم کھڑے. الحمدللہ ہماری ملک کی پالیسی بھی شروع سے وہی رہی ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے. گاندھی جی نے بھی, نہرو جی نے بھی اور یہاں تک کہ واجپئی جی نے بھی جو ہے اسی پالیسی کو دہرایا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں ہیں. فلسطین کی سرزمین ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. اور اسرائیل کو بہرحال ایک نہ ایک دن یہودیوں کو وہ زمین خالی کر کے جانا پڑے گا. اللہ کہ جو وہاں کے باشندے 2-4% رہے ہیں ان کا حق ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر رہیں, ورنہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو باہر جانا پڑے گا. یہی جو ہے موقف جو ہے تمام اہل حق کا, حق پسندوں کا رہا ہے. تو ہم کو اس موقف کو واضح کرنا چاہیے. بس میں انہی باتوں پر